الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہارے لیے تمہارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ہم اپنی زندگیاں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اور آقا کریم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں بسر کر کے ایک اچھی اور پاکیزہ، خوشگوار دنیاوی اور دینی زندگی گزار سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اسوہ کامل، اسوہ نور، اسوہ حسنہ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے ہے۔ آپ کے فضائل، مناقب، شان و عظمت، تعلق باللہ، نبوت و رسالت اور ختم نبوت کی شانیں، یہ تو ظاہر ہے انہی کا مقسوم ہے، لیکن ہمارے لیے حضور علیہ السلام نے جو طریقہ زندگی چھوڑا ہے اور ہمیں ایک ایک چیز بتائی ہے، بڑے سے بڑی چیز بھی اور چھوٹی سے چھوٹی شے بھی حضور نے ہم کو ارشاد کیا انما انا لکم مثل الوالد۔ فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک باپ کی جگہ پہ ہوں، اور جب تم میں سے کوئی شخص واش روم میں جائے، باتھ روم میں جائے، تو وہ اپنا بایاں قدم آگے رکھے۔ تو جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتاتا ہے اور بڑی بڑی چیزیں بھی ان کو بتاتا ہے، اور اولاد سعادت مند ہو تو اپنے باپ کے قول سے، عمل سے، رویے سے، طرز زندگی سے سیکھتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں تربیت کرتے ہوئے کتنی خوبصورت مثال ارشاد کی کہ انما انا لکم مثل الوالد،
کہ میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں، اور حضور باپ کی جگہ پہ کیوں نہیں ہوں گے جب حضور کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے، اور نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں اسلوب اتنا خوبصورت ہے۔ ویسے تو قرآن ہے، قرآن جہاں بھی ارشاد فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ خالق کا کلام ہے، تو پھر اس کا وصف اپنا ہی ہے، لیکن یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے، کہا گیا کہ حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ جب مائیں ہیں تو لا محالہ طور پہ پھر نبی مومنوں کے روحانی باپ لگے۔ نسبی باپ تو کسی کے نہیں، اس کی تو نفی کر دی گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو وہ حضرت زید والا ایک واقعہ آیا، جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، تو لوگوں نے انہیں زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، تو اس کی نفی کر دی گئی۔ لیکن روحانی طور پہ تو حضور مومنوں کے باپ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو حضور نے خود فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ اور یہاں قرآن نے نبی علیہ السلام کی ازواج کو اہل ایمان کی مائیں قرار دیا، تو جب وہ مائیں ہیں تو پھر لا محالہ طور پہ نبی اہل ایمان کے روحانی باپ ہیں۔ لیکن یہاں باپ کہا نہیں گیا، نبی علیہ السلام کی ازواج کو اہل ایمان کی مائیں کہا گیا، تو حضور علیہ السلام کو اہل ایمان کا روحانی باپ کہہ دیا جاتا، لیکن یہاں نہیں کہا گیا۔ ازواج روحانی مائیں ہیں تو پھر حضور روحانی باپ ہے، چونکہ وہ مائیں بنی ہیں امت کی، تو وہ حضور کی وجہ سے بنی ہے نا۔ حضور کے نکاح مقدسہ میں آئیں تو مومنوں کی مائیں بن گئی، اگر ایسا نہ ہوتا تو مومنوں کی مائیں نہ بنتی۔ ان کو عزت ملی تو حضور کے دامن سے وابستہ ہونے سے۔ قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ تم جڑ گئی ہو میرے رسول سے۔ یار جو حضور سے وابستہ ہو جائے تو وہ عام نہیں رہتا، تو پھر نبی کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا، نبی کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو جس نقطے کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں، تو جب حضور کی وجہ سے وہ مائیں لگیں تو پھر حضور علیہ السلام یقیناً اہل ایمان کے روحانی باپ ٹھہرے نا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ لیکن یہاں روحانی باپ نہیں کہا گیا، بلکہ ایک اور لفظ کہا گیا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہا کہ نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی اہل ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام محبت فرماتے ہیں۔ اس محبت کو دیکھ کر کے حضور کے گھر والے، حضور کی ازواج، حضور کی بیویاں، وہ اہل ایمان سے یوں پیار کرتی ہیں جس طرح بیٹیوں سے ماں پیار کرتی ہے، کہ ان کا رشتہ ماں جیسا ہو گیا حضور کو دیکھ دیکھ کے۔ اب حضور کا رشتہ باپ جیسا ہو تو باپ اور ماں دونوں کے رشتے کو اگر موازنہ کریں تو ماں کا رشتہ باپ کی نسبت گہرا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جتنا پیار ماں کرتی ہے اتنا پیار باپ تو نہیں کرتا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کا اولاد کے ساتھ تعلق باپ کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، تو ماں زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو یہاں اگر نبی علیہ السلام کو باپ کہا جاتا اور ازواج مطہرات کو مائیں کہا جاتا، تو ماؤں کا پیار، تو ماؤں کی ہمدردی، ماؤں کی شفقت تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہا کہ نبی کے پیار کو دیکھ دیکھ کے ازواج کا پیار امت کے ساتھ، ہمدردی اور شفقت امت کے ساتھ ماؤں جیسی ہو گئی ہے۔ باقی رہی بات نبی علیہ السلام کی باپ کیا، اولا بالمومنین من انفسہم، مومن اپنی جانوں سے اتنے قریب نہیں جتنا نبی ان کے قریب ہے، یعنی باپ سے بھی اوپر کوئی رشتہ ہے۔
اللہ اکبر! اتنا گہرا اور اتنا گوڑا رشتہ ہے نبی علیہ السلام کا اہل ایمان سے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو دیکھ کر ازواج کا رشتہ بھی ماؤں جیسا ہو گیا، تو نبی علیہ السلام کا رشتہ تو پھر ان کا رشتہ ہے، تو وہ روحانی باپ بھی ہیں۔ لیکن یہاں قرآن نے جو کہا اولا بالمومنین من انفسہم، کہ مومن اپنی جانوں کے خود اتنے قریب نہیں ہیں جتنے رسول اللہ ان کے قریب ہیں۔ اس کا اقرب معنی بھی کیا گیا ہے اور اس کا معنی احق بھی کیا گیا ہے۔ اولا بمعنی اقرب اور اولا بمعنی احق۔ اقرب کا معنی زیادہ قریب اور حق کا معنی زیادہ حقدار، کہ اہل ایمان اپنی جانوں کے خود اتنے حقدار نہیں ہیں جتنا حق رسول اللہ کو حاصل ہے۔ تو جب وہ اتنے شفیق ہیں اور ان کی شفقت کا عالم یہ ہے کہ ازواج مائیں لگی اور حضور روحانی باپ ہوئے اور مومنوں کی جانوں سے قریب ہوئے، تو پھر اہل ایمان کے ساتھ رشتہ کتنا گوڑا ہوگا۔ عزیز علیہ ما عنتم، ارشاد کیا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ جب تم تکلیف میں آتے ہو تو نبی علیہ السلام بے چین ہو جاتے ہیں، تکلیف میں تم آتے ہو بے قرار یہ ہوتے ہیں۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ یہ نبی کا امت کے ساتھ رشتہ ہے۔ لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، اے میرے امتی تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے، اس کا احساس مجھے ہوتا ہے۔ تو یہ امت کے ساتھ نبی علیہ السلام کا رشتہ ہے۔ تو جب اتنا گوڑا رشتہ ہوگا تو کس قدر نبی کو فکر مندی ہوگی امت کی تربیت کی۔ تو حضور علیہ السلام کی پھر زندگی دیکھ لیجئے، ساری زندگی اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے غلاموں کو صالح راہوں کا مسافر بناتے گزاری۔ اور اب بھی حضور علیہ السلام ہمارے اعمال کے نگراں ہیں۔ تورد علیہ اعمال امتی، فرمایا امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور قبر میں ہوتے ہیں تو قبر انور میں بھی ہمارے اچھے برے اعمال حضور علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو حضور خوش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے تو حضور کا دل رنجیدہ ہوتا ہے اور حضور استغفار فرماتے ہیں۔ تو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا یہ مقصود شریعت تو ہے ہی، یہ ہماری ضرورت تو ہے ہی، لیکن ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی شدید آرزو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید تمنا ہے کہ میری امت صالح راہوں کی مسافر بن جائے۔ تو فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایک باپ کی جگہ پہ ہوں۔ اگر تم واش روم میں جاتے ہو تو بایاں قدم آگے رکھو، اور ایک ایک چیز اپنے ماننے والوں کو بتائی، اور اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے صحابہ کی تربیت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شام و سحر دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوقات کی تقسیم دیکھیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کریمانہ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت رویوں کا مطالعہ کر لیجئے، بحیثیت باپ دیکھ لیجئے، بحیثیت بھائی دیکھ لیجئے، بحیثیت مبلغ دیکھ لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت سپہ سالار دیکھ لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت عبد دیکھ لیجئے، اور حضور کو بحیثیت قائد دیکھ لیجئے۔ جس بھی پہلو سے حضور کو دیکھو گے آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے پھولوں میں گلاب ہوتا ہے اور ستاروں میں ماہتاب ہوتا ہے۔ حضور انوکھے اور نمایاں آپ کو دکھائی دیں گے۔ اپنی زندگی کو سادگی سے مرتب کیا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یخصف نعلہ، اپنے جوتے کو پیوند خود لگا لیتے تھے، اور وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، اور اپنے لباس میں کوئی پھٹن ہوتی تو اس کو خود سی لیتے تھے اور اپنے کام خود کر لیتے تھے۔ وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، اپنی بکری کو خود دھو لیتے تھے اور اس کو خود باندھ دیتے تھے اور اس کے آگے چارہ بھی ڈال دیتے تھے، اور گھر کی خواتین کے ساتھ کام کاج میں بھی ان کی معاونت کروایا کرتے تھے۔ جو کام مردوں کے کرنے کے ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردانہ شان کے ساتھ وہ کام کرتے اور ازواج کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ بٹاتے۔
ام المومنین فرماتی ہیں گھر ہوتے تو ہمارے ساتھ کام کاج میں حضور ہماری مدد فرماتے، اور جو ہی اذان ہوتی تو حضور جلدی سے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ تو یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، نجی زندگی دیکھیں، گھریلو زندگی دیکھیں، ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا سلوک دیکھیں، حضور کا رویہ دیکھیں۔ حضور کا جب وصال ہوا تو اس وقت حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، 9 ازواج میں سے ایک کو بھی حضور پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن عملاً بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن حضور جب وصال کرتے ہیں تو 9 ازواج ہیں، ان میں سے ایک کو بھی حضور پر کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور ازواج کے ساتھ حضور کا رویہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آتے تھے تو خواتین کے مزاج کے مطابق ان کی دلجوئی کے لیے حضور گفتگو فرماتے، اور جب باہر جاتے تو جو صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھ کے حضور کا انتظار کر رہے ہوتے تو علمی باتیں ان کے سامنے رکھتے، ان کی ضرورت کو پورا کرتے، اور مسجد سے باہر نکلتے تو آگے بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیٹھ جاتے اور بچوں کو کہتے کہ یوں قطار میں کھڑے ہو جاؤ اور دوڑ کے آ کے میرے سینے لگو، جو سب سے پہلے لگے گا اس کو میں یہ انعام دوں گا۔ تو بچے دوڑ کے آ کے حضور سے لپٹتے، کوئی سینے سے لپٹ جاتا، کوئی کندھوں سے لپٹ جاتا، اور آقا کریم ان سے شفقت فرماتے۔ تو بچوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا رویہ یہ خوبصورت، بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے، اور خواتین جو اندرون خانہ تھی ان کے ساتھ رویہ اتنا خوبصورت ہوتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور حضور تشریف لائے، اور میں آب خورے میں پانی پی رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھا تو دور سے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا تو پینے لگے، پھر رک گئے، اور پھر میری جانب دیکھا اور مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں جہاں ہونٹ تم نے لگائے تھے۔ مجھے بتاؤ اگر بیوی کے ساتھ خاوند کا رویہ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو یہ میرے حضور کا دیا ہوا نظام ہے۔ یا کلو مع خادم، حضور نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے بیٹھ جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا جھوٹا بھی لے لیتے تھے، یہ حضور کا خوبصورت رویہ تھا۔ وہ آپ نے روایت سنی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے سینکڑوں بار علماء سے سنی، لیکن اس پہلو پہ بھی غور کیجیے۔ فرماتے ہیں میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہو گیا اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ اب حضور کا حکم ہمارے سامنے تھا کہ سوال نہیں کرنا، اگرچہ حالت مخمصہ میں سوال کی اجازت ہے، جب انسان کے جسم و روح کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو تو بقدر ضرورت سوال کر لینا جائز ہوتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں سوال نہیں کروں گا، لیکن بھوک سے اتنا نڈھال ہو رہا تھا کہ گوارا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ خیر میں مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ گیا، میرا خیال تھا کہ میں جب بیٹھوں گا تو لوگوں کا گزران ہوگا تو وہ مجھے دیکھیں گے، تو چہرے سے انسان اندر اتر جاتا ہے تو لوگ میری ضرورت کو خود ہی پورا کر دیں گے، مجھے کہنے کی نوبت نہ آئے گی، سوال لبوں تک نہیں آئے گا، میرا وجود ہی جو ہے وہ لوگوں کو بتا دے گا۔ لیکن جو آتا شاید اس کو اندر جانے کی جلدی تھی، وہ جلد گزر جاتا، میں سلام لیتا وہ جواب دیتا گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ میں نے سوچا کسی سے بات تو کرنی چاہیے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو میں نے سلام لینے کے بعد ان سے قرآنی آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا مطلب یہ تھا یہ میرے سے ہم کلام ہوں گے، پھر میرے سے مخاطبت جب کریں گے تو میرے چہرے سے بھانپ لیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے، لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی اور انہوں نے وہ آیت بتائی اور چلے گئے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، انہوں نے بھی بتایا اور چلتے ہوئے۔ میں پریشان تھا کہ میرا مسئلہ جو تھا وہ تو حل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور قلب و دل و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے۔ تو میں نے سلام کرنے کے بعد حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھ لیا، تو حضور نے میری جانب مسکرا کے دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی جی حضور مجھے بھوک لگی ہے، مسئلہ تو تھا ہی یہی۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔
خیر ہم چلے گئے تو حضور نے اہل خانہ کو آواز دی کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو کہتے ہیں میری جان میں جان آئی کہ میں تو اب گرنے ہی والا ہوں، تو دودھ کا پیالہ، چلو شکر ہے کہ تقویت ملے گی، بھوک بھی مٹے گی، پیاس بھی مٹے گی۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، تو میں تیزی سے کہا جی حضور۔ فرمایا کہ وہ جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہیں جا کے ان کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے 70 لوگ تھے اور میں جا کے بلا لایا، اور دل میں یہ سوچتا تھا کہ ایک ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا بلا لایا۔ حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کتنا ڈاڈا امتحان ہے، سخت بندہ بھوک میں ہو اور ایک ہی پیالہ ہو اور اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ یہاں سے شروع ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں پیالہ پکڑا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں دائیں سے شروع ہو گیا۔ ایک شخص کو میں نے پیش کیا، بھوک سے اس کا بھی وہی حال تھا جو میرا حال تھا، اس نے خوب سیراب ہو کے پیا۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ پہلا آدمی ہی پیالہ ختم کر دے گا، لیکن میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی۔ لگتا یہ تھا اللہ نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ 70 آدمی پی گئے تو میں تو سرشار ہو گیا کہ اب خیر ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور۔ کہا کون باقی؟ کہا کہ ایک آپ باقی اور ایک میں باقی۔ تو حضور نے فرمایا اب تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا اور خوب سیراب ہو کے پیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جاں کرتے ہوئے کہا ساقی القوم آخرہم شربن، قوم کا جو ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ آخر میں پیتا ہے۔ اور حضور نے وہ پیالہ نوش جاں کر لیا۔ اب یہاں جو چیز غور کرنے کی ہے، ایک تو یہ معجزاتی شان ہے جس کو عمومی طور پہ ہم بیان بھی کرتے ہیں اور سنا بھی جاتا ہے، لیکن اس میں بھی سیرت کا پہلو تلاش کرو کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے۔ 70 آدمی وہ اور ایک ابو ہریرہ رضی اللہ۔ تو یہاں یہ پہلو خاص طور پہ کہ 2 جہاں کا سردار 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے، اور دوسری بات کہ سب سے آخر میں لے رہے ہیں۔ تو یہ تھا حضور کی سیرت کا وہ جمال اور حضور کی سیرت کا وہ رنگ۔ آپ اپنے ساتھیوں کو ترجیح دیں، پہلے ان کو پیش کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، ان کا جوٹا لیں۔ مومن کے جوٹے میں شفا رکھی گئی ہے۔ تو یہ مسئلہ اوروں کے لیے نہیں ہے کہ پیر صاحب کے جوٹے میں شفا ہے، مرید صاحب کے جوٹے میں بھی شفا ہے۔ جب مومن ہے، جب کلمہ حضور کا وہ بھی پڑھتا ہے تو اس کے جوٹے میں بھی شفا ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ غریب ہے، لیکن اس کے جوٹے میں بھی شفا رکھی گئی ہے۔ تو جب سور المومن، مومن کے جوٹے میں شفا ہے، تو وہ مومن جہاں بھی ہوگا، جہاں بھی ایمان پایا جائے گا، اس کے جوٹے کے اندر شفا ہوگی۔ تو حضور نے 71 آدمیوں کا جوٹا لیا، کونین کا سردار ہو کے، اللہ اکبر، عرشوں کا راہی ہو کے، نبیوں کا سردار ہو کے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو کے 71 آدمیوں کا جوٹا لے رہے ہیں۔ تو یہ حضور کی سیرت کے رنگ ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ، حضور کا طرز زندگی ہم اختیار کریں۔ تو اپنے گھر کے کام کاج بھی حضور اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے۔ اور جب حضور کسی مجلس میں ہوتے تو مختلف لوگ مختلف کاموں میں ہوتے، تو حضور الگ نہ بیٹھے رہتے، حضور بھی کسی کام میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح اپنے کاموں پہ بھی غور کریں کہ ہماری کون سی مصروفیات ہیں جو ہمیں تھکا رہی ہیں، لیکن اس کا ہماری زندگی سے، ہماری آخرت سے، ہمارے اخلاقیات سے، ہمارے کردار سے، اللہ کی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم خام خواہ کے تھک رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معمولات کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں۔ جو ضروری کام ہیں ان کو ترجیحاً آگے لے کر آئیں، جو کم ضروری ہیں ان کو پھر بعد میں لے کر آئیں، اور جو غیر ضروری ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ کا وقت بچے گا۔ سب سے قیمتی شے آپ کو جو دی گئی ہے وہ آپ کا وقت ہے، اور وقت بچانا سیکھنا ہو تو میرے حضور کی سیرت سے سیکھ۔ مجھے بتائیے 302 کا ایک مقدمہ پڑ جائے، صرف 302 کا ایک مقدمہ جھوٹا ہی ہو، آدھی زندگی کھا جاتا کہ نہیں؟ یہ سارے متفق ہیں نا اس پہ؟ میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں، یہاں 302 کا جھوٹا مقدمہ آدھی زندگی کھا جاتا ہے،
لیکن کتنا منظم وقت تھا. میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس دوران میرے حضور کی نمازیں قضا تو نہیں ہوئی. اس دوران ازواج کے جو حقوق تھے ان میں کوتاہی تو نہیں ہوئی. ان اوقات کے اندر جو صحابہ کو تربیت کا نظم تھا حضور نے رکھا وہ متاثر تو نہیں ہوا. آنے والے وفود سے ملاقات موقوف تو نہیں ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقی جو امور زندگی سر انجام دیتے تھے وہ تو متاثر نہیں ہوئے، حتیٰ کہ محبوب کی شب بیداری بھی متاثر نہیں ہوئی. 27 جنگیں ہیں، ان کی منصوبہ بندی ہے اور لمبے سفر ہیں، لیکن رات کی نمازیں بھی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی، بلکہ میرا رب رب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. تو یہ حضور کی زندگی ہے. کوئی حضور علیہ السلام سے سیکھے تو اپنے وقت کو بچاؤ، اپنے وقت کی قدر سیکھو، اپنے وقت کے ایک ایک لہجے کو محفوظ کرو. سب سے قیمتی سرمایہ جو راس المال ہے آپ کا، وہ آپ کا وقت ہے. اور جس نے وقت برباد کر دیا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے وقت گزار دیا، بے مقصد وقت بسر ہو گیا، تو اس نے اپنا سخت نقصان کیا. تو میرے حضور علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس کو اسوہ کاملہ نہیں کہا گیا، اگرچہ اسوہ کاملہ بھی ہے، لیکن کہا اسوہ حسنہ. خوبصورت زندگی ہے میرے حضور کی، بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے، حسین نمونہ ہے. یہ زندگی حضور کی زندگی کے مطابق اگر ڈھالنا شروع کر دو گے تو زندگی گزارنے کا نشہ آنا شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ مضمون چلتا رہے گا. اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے.